اپنی نظروں کو لگام دو عاشر خان، ورنہ 1 سیکنڈ سے پہلے توڑ دوں گی۔ اکیلے میں کیوں ملنا چاہ رہی تھی؟ وہ اس کی پچھلی بات کو دماغ میں رکھ کر پوچھ بیٹھا۔ یہ فائل پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا۔ وہ مزے سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ عاشر نے آگے بڑھ کر فائل اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ عاشر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ تمہارا کارنامہ اس رات کا جب تم میرے ساتھ میری بے ہوشی میں تعلق بنایا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ کیوں؟ اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ ویسے بھی اس رات میں اگر ہوش میں نہیں تھی تو تم تو ہوش میں تھے نا۔ چاہتے تو رک سکتے تھے لیکن نہیں، مزہ لینا تھا، انجوائے کیا۔ اب لو مزے، کرو انجوائے۔ آئی ایم پریگننٹ۔ وہ دبا دبا چلائی اور اس کے الفاظ نے عاشر کی سماعت پر بم پھوڑا۔ کچھ پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا عاشر خان، وہ دانت چباتے ہوئے بولی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوتا چہر کے ساتھ ٹیک لگاتا اس نوٹنکی باز کو دیکھنے لگا جسے مزید اسے سننے کا ارادہ ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا جو تمہاری آنکھوں میں شرم ہو کہ تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولی۔ مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگ رہا۔ وہ فائل میں اس کی رپورٹ میں پازیٹیو پڑھ کر اپنے لبوں کو ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ ہیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عاشر خان، تم نے مجھے بغیر کسی تعلق کے، بنا کسی رشتے کے شادی سے پہلے ہی پریگننٹ کر دیا، اور تم کہتے ہو کچھ عجیب نہیں۔ تم لڑکی نہیں ہونا، اسی لیے تمہیں فرق نہیں پڑ رہا، لیکن یاد رکھنا میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے اب غصے سے وارن کر رہی تھی کہ وہ بھی جارحانہ انداز میں اپنی چیئر سے اٹھتا اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ ہیر کا دل جیسے دھڑکنا ہی بند ہو گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں میں گڑی تھیں۔ اگلے ہی پل عاشر نے اس کی نازک کمر کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ سسکی بھر گئی اور آنکھیں پھیلائے اس سر پھرے خان کو دیکھنے لگی۔ تم اس پوزیشن میں ہو کہ مجھے دھمکی دو؟ وہ پل میں ہیر کی بولتی بند کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ جیسے تپش چھوڑتی سانسیں اسے اپنے چہرے پر بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم نے بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، لیکن وہ بات کیے بنا رک جائے ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ میں سدھار دوں گا جو بھی غلط کیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ کیسے؟ بول جی، کیا چاہتی ہو تم؟ عاشر کی بات پر ہیر کا دل بلیوں اچلا۔ یہی تو وہ سننا چاہتی تھی۔ میں جو چاہتی ہوں وہ تمہارے بس کی بات نہیں، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ رپورٹس میں دادا جان کو دکھاؤں گی، وہی فیصلہ کریں گے۔ وہ رپورٹس اٹھاتی اپنی طرف سے اسے دھمکی لگ گئی۔ اوکے۔ عاشر خان بھی کاندھے اچکا کے واپس سیٹ پر جا بیٹھا۔ تہیر نے حیرت سے اس کا انداز نوٹ کیا۔ لیکن ایک شرط پہ رک سکتی ہوں اگر… اس نے بات کو خود ہی جوڑا۔ عاشر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر تم CEO کی یہ سیٹ چھوڑ دو اور مجھے دے دو۔ اس کی بات پر عاشر نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ ایک آئی برو ریز کرتے پوچھا۔ پھر یہ رپورٹ صرف دادا جان تک نہیں بلکہ پورے سرکل میں پھیلیں گی کہ عاشر خان نے اپنی ہی کزن کا بے ہوشی کے عالم میں ناجائز فائدہ اٹھاتے اسے پریگننٹ کر دیا۔ اس کی اس بات پر عاشر کے جبڑے بری طرح تنے۔ اور اگر میں مکر جاؤں کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں تو؟ اس کی بات پر ہیر کا فشار خون بری طرح سے بڑھا تھا۔ وہ فائل وہیں ٹیبل پر پھینکتے اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتی، اس کا گریبان تھامے اس پہ جھکی۔ عاشر تو بس اس بفری ہوئی شیرنی کو دیکھتا رہ گیا۔ جان لے لوں گی میں تمہاری اگر تم نے ایسا کچھ کہا تو۔ تم اپنے بچے کو اپنانے سے انکار کر کے میرے کردار کو داغدار کرنا چاہتے ہو؟ ہیر کی آنکھوں میں نمی تیری۔ تم بھی تو یہی کر رہی ہو۔ کیا کردار عزت صرف عورت کا ہوتا ہے؟ مرد کی کوئی عزت نہیں؟ وہ بنا اس کے ہاتھ چھٹکے اس کے کانپتے جسم کو دیکھتا دھیرے سے بولا۔ تو پھر جان چھڑا لو اس بچے سے اور مجھ سے۔ وہ اب سودا کرنے لگی تھی۔ وہ کیسے؟ اس سیٹ کو چھوڑ کر۔ وہ بھی سب سمجھ رہا تھا۔ ہاں، اگر تم CEO کی سیٹ مجھے دے دو تو میں ابارشن کروا لوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عاشر نے جھٹکے سے اسے کھینچ کے اپنی جگہ بٹھایا اور خود اس کی جگہ آیا اور اس کی پوزیشن میں اس پہ جھکا۔ البتہ ہاتھ اس کے گریبان پہ نہ تھے بلکہ چیئر کے اطراف میں تھے۔ لگتا ہے تمہیں اپنی سانسیں پیاری نہیں جو اتنی گری ہوئی بات کر گئی۔ اس کا جارحانہ اور غسیلا انداز دیکھتے ہیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔
کیا چاہتے ہو تم؟ ایک پل کو ہیر کو اس کی کالی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ میرے پاس ایک تھرڈ آپشن بھی موجود ہے ڈیئر کزن، وہ اب کی بار دانت کچکچاتے بولا۔ میں تم سے نکاح کروں گا اور اس بچے کو اپنا نام دوں گا۔ آفٹر آل یہ میرا ہی تو خون ہے، میرے بعد اس بزنس کا امپائر اسی نے تو سنبھالنا ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا ہیر کے 14 طبق روشن کر گیا۔ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ میرب کا فون آتے ہی عاصم فوراً سارے کام چھوڑے گھر کی طرف بھاگا۔ پلیز عاصم جلدی آ جائیں، گھر میں کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ بابا بھی اپنے روم میں سو رہے ہیں، تایا جان گھر پہ نہیں ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ میں اپنے روم میں بند ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جلدی آ جائیں، دروازہ مت کھولنا، میں آ رہا ہوں۔ کال پر ہی رہنا۔ لیکن دوسری طرف سے کال بند ہو گئی۔ وہ بے چینی سے تیز ڈرائیونگ کرتا بہت کم وقت میں گھر پہنچا تھا، جہاں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عاصم اپنے پاس ایک گن بھی رکھتا تھا، صرف سیفٹی کے لیے، جو اس وقت عاصم کے ہاتھ میں تھی، اور دھاڑ سے دروازہ کھولتے ہی وہ میرب کے کمرے میں داخل ہوا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لال ساڑی میں کھڑی اپنی دلکش رعنائیوں کے ساتھ عاصم کو چاروں شانے چت کرنے کو تیار تھی۔ سامنے ہی ٹیبل پہ بہت سارا سا کیک رکھا تھا۔ میرب کے چہرے کو دھیمی مسکان نے چھوا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ عاصم کا دل پرسکون ہوا، لیکن پھر اس کی فون کال والی بات یاد کرتے غصہ پھر اود آیا، اور وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ میرب کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ اسے سرپرائز دینے والی تھی۔ اس کو پاس آتا دیکھ وہ ایک طرف سے بالوں کو کاندھے سے آگے کی طرف گرا گئی، اور پلکیں ایسی جھپکیں جیسے ابھی دھڑکنیں مچل مچل کر باہر آ جائیں گی۔ اچانک عاصم کی سخت گرفت پر وہ لرزی۔ تمہیں کوئی احساس ہے کہ تمہاری حرکت کی وجہ سے سامنے والے کا کیا حال ہوا ہے؟ وہ دھیمے سے لہجے میں پھنکارا تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ؟ وہ کانپ رہی تھی جب اگلے لمحے وہ اسے جھٹک گیا۔ کیا بکواس کی تھی موبائل پر؟ اکیلی ہوں، کوئی گھر میں گھس آیا ہے؟ مرنے والا ہو گیا تھا میں، وہ چلا اٹھا کہ میرب سہم کر پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اسے آج تک کبھی غصے میں دیکھا ہی کب تھا کہ اب برداشت کرتی، اس کی ننھی سی جان بس نکلنے ہی والی تھی۔ آپ کو سرپرائز دینے، آپ کا برتھڈے، وہ منمناتے بولی۔ پھاڑ میں گیا برتھڈے۔ وہ غصے سے ٹیبل پر موجود اس کے ہاتھ کے بنے کیک کو ہاتھ مار کر ٹیبل سے نیچے گرا گیا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ میرب اس کے اتنے جنونی اور شدید ری ایکشن کو دیکھتی ڈر کے پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ وہ شدید غصے سے اس کی جانب بڑھا، اس کی آنکھیں میچتے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ پلیز مارنا مت، وہ ہچکیوں سے رو دی۔ اس کا پورا جسم کانپے جا رہا تھا۔ عاصم نے بمشکل خود پر ضبط کرتے خود کو قابو کیا، ورنہ اس کا غصہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کس طرح یہاں پہنچا یہ صرف اللہ جانتا تھا، یا خود۔ کچھ نہیں کر رہا، چپ ہو جا، اسے ایک دم اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگا، جبکہ وہ تو ایسا مر کے بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اس سے ڈر کے اسی کے سینے میں چھپنا یہ بھی محبت کا ایک اظہار تھا۔ تم نے بہت غلط کیا میرب، تم نہیں جانتی۔ اپنی ذات کو لے کر تم نے یہ مذاق کر کے میری جان سولی پر اٹکا دی تھی۔ پل پل مرنے والا ہو گیا تھا۔ یہی سوچ کر پاگل ہوتا جا رہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں۔ وہ اب کی بار بولتا آنکھیں میچ گیا، جبکہ اس کا نام اور دھیما لہجہ محسوس کرتے وہ اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ فوراً اپنی غلطی مان گئی۔ آج جس طرح اس نے عاصم کو غصے میں دیکھا تھا وہ دوبارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رونا بند کرو۔ اس کے گالوں سے آنسو پہنچتا بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ آئندہ ایسا کبھی مت کرنا میرب، میں سہن نہیں کر پاؤں گا۔ اسے واپس شدت سے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ ہچکیوں کی زد میں تھی، اس بات میں سر ہلایا۔ عاصم نے پلٹ کر وہ کیک دیکھا جو کچھ دیر پہلے ٹیبل پہ تھا، اور کتنا پیارا لگ رہا تھا، اور اب زمین بوجھ تھا۔ صحیح کہتے ہیں غصہ شیطانی عمل ہے۔ غصے میں انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے، اور جب تک سمجھ آتا ہے وہ بگاڑ چکا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اسے اپنے سامنے کے محبت سے پوچھ رہا تھا تو میر اپنے نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر اس بات میں سر ہلایا تو اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پنجوں کے بل نیچے بیٹھا
اور زمین پہ گرے کیک کا کچھ حصہ جو اوپر تھا اسے فنگر سے ٹچ کر کے منہ میں ڈال گیا۔ ٹیسٹ تو کافی اچھا ہے۔ کیک کا ایک بائٹ وہ اس کے منہ میں رکھتا مسکرایا۔ میرب بھی کسی حد تک مطمئن ہوئی تھی، ورنہ عاصم کا غصہ دیکھ تو وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کریم کا کچھ حصہ اس کے ہونٹوں پہ لگا رہ گیا، جسے دیکھتے عاصم کے گلے میں گلٹی ابھری اور پھر معدوم ہوئی۔ اس کی ساڑی بے پناہ گئی تو ٹھہر سی گئی۔ اس کا دودھیا شفاف سا بدن اس ساڑی میں مکمل رعنائیاں لیے ہوئے تھا۔ غصے کی شدت میں کمی ہوئی تو اب ذرا سامنے والے کی طرف توجہ بھی گئی۔ وہ اسپیشل اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ یہ احساس عاصم کے اندر عجیب سی سرشاری بھر گیا۔ لکنگ سو بیوٹیفل۔ اس کے قریب ہوتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچ گیا تو وہ گھبرا سی گئی۔ ماتھے سے ماتھا جوڑا تو دونوں کی ناک ایک دوسرے سے مس ہونے لگی۔ میرب کی سانسوں میں جلن تھل تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نازک سی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ اگلے پل وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھتا۔ اس کی سانسوں میں مزید طغیانی مچا گیا۔ وہ بابا کو میڈیسن دینی یاد نہیں رہی، میں دینے جاؤں؟ اس کے جذبات کے آگے خود کو پگھلتا ہوا محسوس کرتی، بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس کی بات پر عاصم نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ دے آؤ، جلدی آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے چھوڑتا خود کبرڈ کی جانب بڑھ گیا تو وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے دھیما سا مسکرائی۔ محمود صاحب کو وہ میڈیسن دے کر سلا چکی تھی، جبکہ مسعود صاحب آج گھر ہی نہیں آئے تھے۔ ان کے کسی دوست کی طبیعت خراب تھی تو اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ واپس اندر جائے۔ وہ اپنے کمرے میں چپ کے بیٹھ گئی۔ آج عاصم کی برتھ ڈے منانے کے چکر میں وہ پہلی بار ساڑی پہنے عاصم کے سامنے تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی وہ لب بھینچ گئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ خود بھی شرما گئی۔ اس کے چہرے پہ عاصم کے پیار کے رنگ تھے جو اسے مزید نکھار بخش رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ دروازہ کھلا۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتے مضطرب تھی۔ وہ آج کی عاشق کی ساری باتوں کو یاد کرتے مزید پاگل ہو رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ امپائر چاہیے تو ایک شرط ہے میری، مجھ سے نکاح کرو اور یہ سارا بزنس امپائر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تمہارا، سب تمہارا، ہر فیصلہ تمہارا، یہ سیٹ بھی تمہاری، بس بچہ میرا۔ 9 ماہ تم میرے ساتھ رہو، بچہ ہو جانے کے بعد میں بچہ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، سب کچھ تمہیں سونپ کے۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ 9 ماہ کس نے دیکھے ہیں؟ تمہیں میں نے 1 ماہ میں ناکوں چنے چبوا کے نہ رکھ دیے تو میرا نام بھی ہیر خان نہیں۔ تو چلو مسٹر عاشر، طے ہوا، 9 ماہ کے لیے تم سے نکاح کروں گی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے دھیما سا مسکرائی۔ میرب نے پلٹ کر دیکھا تو عاصم کیجولی ڈریس میں اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ میں آ رہی تھی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ کوئی بات نہیں، تم آؤ یا میں، ایک ہی بات ہے، یہ ساڑی چینج کر کے آؤ فوراً۔ وہ اسے جی بھر کے نہیں دیکھ رہا تھا کہ کہیں اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ جی وہ حیران ہوئی تو عاصم اس کے قریب ہوا۔ جب رخصتی لوں گا نا تو پھر یہ سب پہننا، اور تب میں بہت اچھے سے دانت بھی دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پہ لب رکھتا بمشکل اپنے جذبات کنٹرول کر پا رہا تھا۔ اس کا لمس پاتے ہی میرب گلاب کی طرح کھل جاتی تھی۔ ابھی تو سمپل سا کوئی ڈریس پہن کر آؤ جلدی، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ اس کی ڈریسنگ مرر کے سامنے بڑھتا، وہاں سے اس کی پرفیوم اٹھاتا، شیشے سے اس کا عکس دیکھتا بولا، اس وقت؟ لیکن کہاں؟ میرب سوال نہیں، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ تھوڑا خفگی سے بولا جو اس کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ وہ جلدی سے کبر سے ایک سمپل سی فراک نکالتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں باہر کاؤچ پر بیٹھا موبائل ہاتھ میں اٹھائے اس پہ سرفنگ کرنے لگا۔ وہ کچھ ہی دیر کے بعد باہر آ گئی۔ فراک سمپل سی لیکن بہت پیاری تھی۔ اب عاصم کو اس میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنی گردن کی بیک کو سہلاتے وہ خود پہ قابو پا رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی یا اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شال بھی اوڑھ لو، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا بولا تو میرب نے فوراً شال نکال لی اور خود پہ اوڑھ لی۔ اس کا ہاتھ پورے استحقاق سے تھامے باہر نکلا۔ ایک نظر محمود صاحب کو دیکھتے وہ گھر کی دہلیز کی جانب بڑھے۔ عاصم اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے واپس ملازم تک پہنچا جو شام کو اپنے کوارٹر میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی عاصم نے اسے واپس بلوایا تھا۔ اسے محمود صاحب سے متعلق ہدایات دیتا وہ اندر کی جانب بھیجتا، خود گاڑی کی طرف بڑھا۔
میراب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا شاندار بندہ اسے ملا تھا، وہ اتراتی نہ تو کیا کرتی، پر تھوڑی دیر پہلے اس کا شدید غصہ یاد کرتی ایک دم جھرجھری لی، دل ہی دل میں توبہ کی کہ ایسا مذاق تو دوبارہ کبھی نہیں کرنا۔ گاڑی وہ روڈ پر ڈال چکا تھا، وہ اسے ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ لے کر جا رہا تھا اور اپنی برتھ ڈے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے والا تھا جو وہ گھر میں سپوائل کر چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دادا جان کے سامنے کھڑے اپنی بات رکھ چکے تھے۔ دادا جان نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا تم دونوں واقعی ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ ابھی یوں اچانک؟ جی دادا جان، ہمیں نکاح کرنا ہے، وہ بھی اچانک ہی۔ عاشر کی بات پر دادا جان نے ہیر کی جانب دیکھا۔ کہاں تو دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور کہاں آج نکاح کے لیے کھڑے تھے، پر دادا جان کو ان دونوں کا انداز کچھ عجیب سا ہی لگ رہا تھا۔ اس نکاح کی وجہ؟ ان کے سوال پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب پیار محبت دادا جان، دیکھیں نا ہم دونوں کا ہی تو ہے یہ سب۔ اب اگر ہم باہر کسی سے محبت کریں گے، شادی کریں گے تو آدھی جائیداد تو باہر چلی جانی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے نکاح کر کے خاندان کی جائیداد کو بکھرنے سے بچا لیں؟ ہیر کی بیتو کی بات پر عاشر نے لب بھینچے۔ وہ اپنی ان حرکتوں سے خود بھی پھنسنے والی تھی اور عاشر کو بھی پھنسا دیتی۔ دادا جان، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ اور آپ کی دعائیں چاہیے، عاشر نے بروقت بول کر دادا جان کو مطمئن کرنا چاہا۔ وہ چپ تو ہو گئے اور اس کے نکاح کے لیے راضی بھی ہو گئے، لیکن مطمئن کسی حد تک ہوئے، وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ دادا جان کے کمرے سے نکلتے وہ عاشر کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے کی طرف لیے بڑھی۔ عاشر نے اس کی حرکت پر اسے گھور کے دیکھا۔ سنو، دیکھو صاف اور سیدھی بات ہے، نکاح سے پہلے ایگریمنٹ بنواؤ جس میں سب باتیں کلیئر لکھو، تاکہ 9 ماہ بعد تم اپنی بات سے مکر نہ جاؤ۔ یہ نہ ہو تم بچہ بھی لے لو مجھ سے اور مجھے ہر چیز سے بے دخل بھی کر دو۔ ایسا ہو گیا تو مجھے تو سوائے طلاق کے اور کچھ نہیں ملے گا نا۔ اس کی باتوں پر عاشر کے اندر شرارے پھوٹے، لیکن خود پر قابو پا گیا۔ فکر نہیں کرو، نکاح سے پہلے تمہارے اور میرے بیچ ایگریمنٹ ہوگا، کیونکہ بھروسے کے لائق تو تم بھی نہیں۔ کیا پتہ 9 ماہ بعد بچہ دیکھ کر تمہاری نیت ہی بدل جائے، تمہارے اندر کی مامتا جاگ گئی اور تم میرا بچہ لے کر فرار ہو گئی تو؟ عاشر کی بات پر ہیر نے اسے گھورا۔ میں ایسی نہیں۔ ہاں، ایسا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بٹ ڈونٹ وری، ایگریمنٹ نکاح سے پہلے ہو جائے گا، جسے تم بھی فالو کرو گی اور میں بھی۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ روم سے نکل گیا تو ہیر نے گہرا سانس بھرا۔ اس کے سامنے تو سب کچھ بول دیتی تھی، لیکن بات میں سوچ کے پریشان ہوتی رہتی تھی کہ آخر آیا وہ جو کر رہی تھی ٹھیک تھی یا غلط۔ اپنا سب کچھ وہ 9 ماہ کے لیے عاشر کے نام کر رہی تھی۔ 9 ماہ تک اس کے ساتھ رہنا، یہ سوچ کے ہی اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، لیکن وہ اب دادا جان کے سامنے بھی یہ سب کچھ بول چکی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دماغ تھا کہ جتنا سوچے جا رہی تھی الجھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف عاشر نے وکیل سے فون پر ساری بات ڈسکس کرتے اسے ایک ایگریمنٹ تیار کرنے کو کہا۔ کال بند کرتا وہ موبائل کو ایک طرف اچھالتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس وقت عاشر کے اندر شدید غصہ بھر چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس دولت اور سی ای او کی سیٹ کے لیے وہ حد تک چلی جائے گی۔ اسے سبق تو اب سکھا کے ہی دم لینے والا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو عاشر کا میسج دکھائی دیا۔ رات کو وہ میرب کو اچھا ڈنر سا کروا کر ڈھیر ساری شاپنگ کرواتا گھر لایا تھا۔ رات کو اس سے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ بہت لیٹ اپنے روم میں جاتے سوئے تھے کہ صبح صبح عاشر کا میسج دیکھ وہ بری طرح چونکا۔ ایک دم اس کی بھی آنکھ کھل گئی اور فوراً اسے کال ملا دی، جو عاشر نے بھی پک کر لی۔ وہ اس وقت قریبی پارک میں موجود تھا، جاگنگ کرنے آیا تھا۔ یہ کیا میسج کیا ہے؟ تو شادی کر رہا ہے، وہ بھی مس افلاطون سے؟ مجھے تو یہ سب ایک بھیانک خواب سا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ ایسے کیوں بول رہا ہے؟ شادی کرنا کیا گناہ ہے؟ عاشر نے ایک بینچ پر بیٹھے بلوٹوتھ کان سے لگائے پوچھا۔ بالکل نہیں، لیکن عاشر اور ہیر کی شادی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے۔ عاصم نے زیر لب مسکراتے کہا۔ بکو مت، فوراً پہنچو، آج ہی نکاح، سارے انتظامات تم نہیں دیکھنے ہیں، سمجھے؟ اسے مصنوعی خفگی سے بولتا آرڈر لگا گیا۔ جی سرکار، جو حکم۔ آج کے اس کے لیے بھی تو خاص دن تھا۔ وہ بیچ کی کہانی نہیں جانتا تھا، لیکن عاشر کے لیے خوش ضرور تھا۔ عاشر اور ہیر کے والدین کو دادا جان نے منا لیا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ ان 2 نمونوں کو نکاح کرتے دیکھ حیران تھے۔
اس بات سے بالکل انجان تھے کہ آخر دونوں کے نکاح کے پیچھے راز کیا ہے۔ اس وقت سب کچھ بھلائے ان دونوں کی خوشی میں شریک ہو رہے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب دونوں اسٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، جبکہ ان دونوں توپوں کو ایک ساتھ دیکھ کر عاصم بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی کہ کل تک لڑنے والے آج ایک مضبوط بندھن میں بن گئے تھے۔ دادا جان نے دونوں کا صدقہ دیا اور ہر بری نظر سے بچنے کی دعا دی، لیکن یہاں تو یہ دونوں خود ہی ایک دوسرے کو نظر لگانے والے تھے۔ کچھ دیر بعد سب کی دعاؤں میں وہ عاشر کے سنگ رخصت ہو گئی۔ زباریہ بیگم نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہنے کی کافی ساری نصیحتیں کی، جن کو دونوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھے سے رہنے والے تھے یہ بات دونوں اچھے سے جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ روم میں آیا، ہیر بستر چھوڑتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہوتی، اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ ایگریمنٹ لائے ہو؟ اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ عاشر کے دیکھنے کا انداز تو بدلا بدلا سے لگا۔ کون سا ایگریمنٹ؟ اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہوتا، اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتے آنکھیں میچ گیا۔ کیا بول رہے ہو؟ وہ ایک دم سے اس کی جانب پلٹی، پر اس کی بے حد نزدیکی پہ ہیر کا سارا خون چہرے پر آن ٹھہرا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس رات کے سد تک تمہاری گہرائیوں میں اترا تھا، کچھ یاد ہے؟ وہ اپنی بات کرتا اس کے رونگٹے کھڑا کر گیا۔ تو تم کیا بول رہے ہو؟ وہ گھبرائی تھی۔ بتاؤ نا، کہاں چھوا تھا تمہیں؟ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کر گیا تو ہیر کا سانس خشک ہوا۔ تمہاری نزدیکیوں کی کوئی حد نہیں تھی عاشر خان، اور یہ پریگننسی اسی بات کا ثبوت ہے، وہ دو بدو ہوتی بولی، جس پر عاشر زوردار قہقہ لگا گیا۔ یہ صحیح کہا، اگر حد رکھی ہوتی تو بچہ کیسے آ جاتا؟ چلو، منہ دکھائی میں تم نے مجھے باپ بننے کی گڈ نیوز دے دی، چھوڑو مجھے، پھیل کیوں رہے ہو؟ ہیر نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا۔ تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے ابھی بھی کنواری ہو۔ عاشر کی بات پر وہ ایک دم تذبذب کا شکار ہوئی۔ عاشر اس کے تاثرات سے محسوس ہوتا اس کے چہرے پر پھونک مار گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو تنگ کرنے کا مزہ آ رہا تھا۔ نکاح کر کے تو اس نے اپنے ہاتھ پیر بھی کٹوا دیے، اب جب چاہتا اسے چھو کے بھی زچ کر سکتا تھا۔ چپ چاپ ایگریمنٹ لے کر آؤ ورنہ۔ وہ غصے سے دھمکی دیتے انگلی اٹھا گئی۔ عاشر نے وہی انگلی اپنی انگلی میں دباتے اپنے منہ میں دبا لی، اپنے ہونٹوں میں رکھتے اس کی انگلی کو سک کیا تو ہیر کا دل ایک دم سکڑا کہ کیا بدتمیزی ہے۔ وہ اپنی انگلی ایک دم پیچھے کھینچ گئی۔ ایسی بدتمیزیاں بیوی کے ساتھ ہی کرتے مزہ آتا ہے، لیکن تم تو بیوی کے ساتھ ساتھ میری ہونے والے بچے کی ماں بھی ہو۔ یہ شادی صرف 9 ماہ تک کے لیے ہے، شاید تم بھول رہے ہو۔ 9 ماہ بعد بچہ تمہارے حوالے، اور یہ سب میرا۔ اسے یاد دہانی کروانا نہ بھولی۔ اس کی بات پر عاشر ایک دم سے لب بھینچ گیا۔ جانتا ہوں اس دولت جائیداد اور CEO کے رتبے کے لیے تم بچے کا سودا کر رہی ہو۔ عاشر خان، حد میں رہو اپنی۔ وہ ایک دم ہی اس کے باپ پہ بلبلا اٹھی۔ آواز نیچے۔ عاشر کا بھی دماغ منٹوں میں گھوما اور غصیلی نگاہ سے اسے دیکھا، لیکن پھر اس کا تل ملانا دیکھتا طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ ایک سچ اور بھی ہے مسٹر عاشر، تم نے بنا کسی رشتے کے مجھے پیگننٹ کر دیا، اور یہ بات اگر گھر والوں کو پتا تو بتا دو۔ میرا کیا جائے گا؟ دھمکی کسے دیتی ہو بار بار؟ اس کی کلائی دبوچے ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ تم بولو پھر میں دیکھوں کیا کرتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے نمبر پر کال آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ میں آن لائن میٹنگ ارینج کرو۔ وہ فون پر مینیجر سے کہتا کال بند کر گیا کہ ایک دم وہ سامنے آ گئی۔ کون سی میٹنگ؟ اب میں ہوں CEO، تو ہر میٹنگ میں اٹینڈ کروں گی نا۔ تم کیوں؟ وہ بھڑکی تھی۔ اوہ، تو سہاگ رات میں مسز ہیر خان کو CEO بن کر میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے؟ وہ پھر تمسخرانہ انداز میں بولا۔ وہ اپنا خون جلا رہی تھی۔ پہلے شوہر کے ساتھ سہاگ رات کی میٹنگ تو اٹینڈ کر لو، پھر باقی میٹنگز بھی کر لینا۔ میرے آنے تک سونا مت۔ وہ جاتے جاتے پھر پلٹا۔ اور ہاں، کبرڈ میں بہت خوبصورت سی نائٹیز موجود ہیں جو تمہارے اس فگر پر بہت پیاری لگیں گی۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، پھر سہاگ رات منائیں گے۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ہیر کا دماغ اتنی بری طرح پھرا کہ اللہ کی پناہ، یہ ہوتا کون ہے مجھے آرڈر لگانے والا؟ اس کی نائٹی کی تو میں…
اس کے کبرڈ کی جانب بڑھی جہاں ایک سے بڑھ کر ایک واہیات نائٹیز رکھی تھیں، جنہیں دیکھ کر ہیر کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس نے ساری نائٹیز نکالتے انہیں کینچی ڈھونڈ کے ان سب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور پورے کارپٹ پر بکھیر دی، اور خود جا کر مزے سے بستر پر کمفرٹر لیے لیٹ گئی۔ جھوٹا مکار، مجھے کہتا ہے سی او بنواؤں گا، نکاح کر لو، اور یہ کر رہا ہے خود میٹنگز۔ آؤ تمہیں کرواؤں میں سہاگ رات میٹنگ، اگر تم خان ہو تو میں بھی خانم ہوں۔ وہ سر جھٹکتی آنکھیں میچ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یار سب کچھ فیک ہوگا۔ نہیں، تم کیا مسٹر جبار کو جانتے نہیں؟ کس قماش کا بندہ ہے وہ، انتہا درجے کا کرپٹ انسان ہے۔ لڑکیاں دیکھتا نہیں منہ سے کتوں کی طرح رال ٹپکنے لگتی ہے سالے کی، اور ہیر کے اس سے میٹنگ کرواؤں، ایسا ہو سکتا ہے کیا بھلا؟ وہ سر جھٹک گیا۔ سی او ہے تو فیک، بولا تو ہے اس کو سی او صرف نامزد کرنا ہے، باقی سب ڈیلز جو اس کے انڈر ہوں گی وہ فیک ہوں گی، بس اسے پتہ نہ چلے۔ وہ عاصم سے مزید شیئر کرتا ماتھا مسل گیا۔ لیکن کب تک؟ ایک دن تو اسے پتہ چل جانا ہے، تب کی تب دیکھیں گے، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ابھی تمہیں جو کہا ہے وہ سب کرواؤ یار، کل تک سب کچھ ہو جائے۔ میڈم کو بہت آگ لگی ہوئی ہے سی او بننے کی، کل بنا ہی دوں۔ عاشق کے چہرے کو دھیمی مسکان نے چھوا تو عاصم بھی مسکراتا ہوا کال کٹ کر گیا۔ تو مس ہیر خان، تمہارا گیم ختم اور میرا کھیل شروع۔ وہ زیر لب مسکراتا اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھا اور کمرے میں آیا تو اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ تمام نائٹیز کا برا حال دیکھ وہ خود پر ضبط کرتا اس نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا جو سر تک کمفرٹر اوڑے سو رہی تھی۔ عاشر مزے سے شاور لیتا، نائٹ ڈریس میں واپس روم تک آتا، سب بڑی لائٹس کو بند کرتا، ایک ڈم لائٹ آن کر گیا۔ اب کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ بہت دھیرے سے بستر پر اس کے پاس جا کر دوسری طرف لیٹتا کمفرٹر میں گھسا۔ ایک تو وہ خوبصورت بے انتہا تھی اور اوپر سے ضدی، اس کا ہر انداز ہی عاشر کو اس کے قریب کھینچ رہا تھا اور اس کے نزدیک ہو بھی رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ نیند خراب کرنے کا مزہ آئے گا۔ وہ دھیرے سے اس کی کمر کو گرپ کرتا، اس کی گردن پر جھکاتا، ایک نرم سا لمس اسے بخشا۔ دل میں عجیب سی گدگدی سی ہوئی اور دل مزید شرارتوں پر آمادہ ہوا۔ اس کی گردن پر دھیرے دھیرے لمس بکھیرتا جا رہا تھا کہ اگلے پل اس کی گردن کو اپنے لبوں میں رکھ کر دبایا تو وہ کس مسا کر اس کی طرف رخ پھیر گئی اور نیند میں ہی اسے حق کرتے دوبارہ سو گئی۔ عاشق کے جوان جذبات نے انگڑائی لی۔ اس کی اس قدر نزدیکی وہ سہن کیسے کر پاتا، خود کو کیسے روک پاتا؟ اس کے سینے پر مدھم سانسیں چھوڑ رہی تھی۔ عاشر نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اف، یہ پہرہ داری خود پہ کیسے لگائے؟ اس لڑکی کے دل تو کیا جان بھی گوائے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا ہار بناتا مزید کس کے بھینچ گیا اور اس کی نرم و نازک دھڑکنوں کو اپنے سخت چٹانی سینے سے مس ہوتا محسوس کرتے اس کے گرد گردن پر جھکا تھا۔ سانسوں کی زیر و بہم نے عجیب سی کھلبلی مچائی تو ہیر یکدم آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے آپ کو عاشر کے حصار میں پایا تو بے یقین سی ہو گئی۔ بہت بری طرح پینک ہوتے اس نے خود کو عاشر کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی ہلکی گرفت سے بھی وہ نہ نکل سکی۔ اف، چھوڑو مجھے، سانس نہیں آ رہا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے بری طرح ہکلا گئی۔ کیوں؟ دور ہونے کے لیے تو نکاح نہیں کیا، اب بیوی ہو میری تو تمہیں چھونے کا، تمہارے جسم کی گہرائیوں میں اترنے کا اب تو میرا پورا پورا حق ہے۔ وہ اس کا سر تکیے پہ گراتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ہیر نے اس کے سینے پہ ہاتھ سے دباؤ ڈالتے زور سے پش کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے عاشر نے اس کی دونوں کلائیوں کو جگڑتے اطراف میں پن کیا۔ کیوں اتنی پینک ہو رہی ہو؟ تم جب جب ایسے پینک ہوتی ہو تب تب میرے اندر کا خان، یہ خون جوش مارنے لگتا۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے نرم اور نازک گال پر لبوں کو رکھتا، اس کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، خبردار جو مجھے چھوا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ روحاں سے ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی تک تم یہ ڈائلاگ بول رہی ہو، حیرت ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہو پھر بھی مجھے دھمکیاں، چھوا تو جان لے لوں گی۔ اب بچے میرے چھونے کے بغیر ہی آ رہا ہے۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اس کے ٹھنڈے پسینے نکلوا رہا تھا۔ بس بچہ آ رہا ہے نا، وہ بھی میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ہوش و حواس میں نزدیک آنے دوں گی؟ وہ ناک پھلا کر بولی تھی۔ چلو اب ہوش و حواس میں چھو لیتا ہوں،
وہ دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی بالائی لب کو اپنے دونوں ہونٹوں میں رکھتا، دبا کر ہلکا سا کھینچتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا، اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتا، حیرت کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیل گیا تھا۔ اب تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ کیا ہوا؟ کیسا لگا پہلا ڈوز؟ وہ اس کے نرم لبوں کو مزید اپنے ہونٹوں میں لینا چاہ رہا تھا، لیکن فی الحال خود پر قابو پا گیا۔ وہ بے تحاشا غصہ ہو رہی تھی۔ عاشر ایک دم پیچھے ہوتا تکیے پہ گرا۔ اب اگر تم نے مزید کوئی ایسی واہیات حرکت کی تو میں اس کے اوپر چڑھ دوڑی کہ عاشر نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر ہی بٹھا لیا اور دونوں اطراف میں اس کی ٹانگیں رکھتا اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی، جبکہ وہ اس کو اپنے سینے سے زور سے لگائے، اسے آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھتے۔ اب کی بار پوری قوت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ خود کو چھڑانے کے چکر میں اس کے ہونٹوں پر کاٹ گئی، جس پہ عاشر کے خون نے مزید جوش مارا اور وہ مزید بے دردی سے اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ بے حال ہوئی تو جھٹکے سے اسے تکیے پہ گرایا۔ خود پہ قابو رکھو ورنہ میرا دماغ پھرنا، جو سب بے ہوشی میں کیا تمہارے ساتھ وہ ہوش و حواس میں بھی کروں گا، اور اتنے جارحانہ انداز میں کروں گا کہ اس رات تو جسم پہ ایک نشان نہیں بنا تھا، آج جسم کا کوئی حصہ نشان کے بنا نہیں چھوٹے گا۔ اسے دھمکی دیتا اٹھا اور دانت پیستا بولا۔ باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ وہ غصے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی بھر لائے۔ ولیمے کی تقریب بہت ہی شاندار انداز میں ہوئی۔ دادا جان نے سب سے انہیں متعارف کروایا۔ دونوں کی جوڑی کی تعریف بھی ہوئی تو بہت سی نظروں میں حسد بھی پنپنے لگا۔ ہیر کل کی بنسبت آج خوش تھی، کیونکہ دن کو عاشر نے اسے آفس میں سب کے سامنے سی او کے طور پر متعارف کروایا تھا، اور پھر دادا جان کے سامنے بھی اعتراف کیا کہ وہ یہ سیٹ چھوڑ رہا ہے اور ہیر کو دینا چاہتا ہے۔ انہیں اس بات پر سخت اعتراض تو ہوا، لیکن عاشر نے انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی، روز آفس جاتی، بہت سارے آرڈر پاس کر رہی تھی اور بہت سی ڈیلز بھی کر چکی تھی، جس سے کمپنی کو بہت فائدہ ہونے والا تھا، اور پھر یہ سب وہ دادا جان کو دکھا کر داد وصول کرنے والی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے، اور دوسری طرف عاصم اور میرب کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں، جس وجہ سے عاشر کا دھیان آفس کی جانب سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تو ہیر کو بہت کچھ جاننے کو مل گیا، وہ سب کچھ جان گئی۔ اس کے ہاتھ ایک فائل لگی تھی جس میں وہ سب فیک ڈیٹیلز تھی۔ وہ تو کبھی سی او بنی ہی نہیں۔ عاشر 2 ہفتے سے اس سے جھوٹ بولتا ہے، اسے الو بنا رہا تھا۔ میم، سر عاشر، رحمان صاحب نے اچانک اندر آتے پوچھا۔ کیوں؟ کیا کام ہے ان سے؟ ہیر کا انداز بہت تیکھا تھا۔ جی وہ مسٹر جبار کا فون آیا تھا، وہ آج میٹنگ کرنا چاہتے ہیں نئے پروجیکٹ کے حوالے سے۔ تو سر عاشر، کہاں ہے میٹنگ؟ ہیر نے دانت کچکچا کر پوچھا۔ میم وہ سر عاشر، مسٹر رحمان، سی او میں ہوں یا عاشر؟ وہ غصے سے کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ میم آپ، وہ گڑبڑا گیا۔ تو پھر جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دو۔ اس سے مسٹر جبار کا نمبر اور ایڈریس لیتی وہاں سے نکلی۔ مسٹر عاشر خان، تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے نقلی سی او بنایا، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بہت غصے سے نکلی تھی۔ مسٹر رحمان نے ایک بار پھر کوشش کی کہ عاشر کا نمبر ڈائل کیا، وہ جو ابھی عاصم کی سیج سجوا کر باہر نکلا تھا۔ اس کے نمبر پر مسٹر رحمان کی کال آنے لگی۔ اس کا موبائل وائبریشن پر تھا، جو اسے اتنی دیر سے پتہ ہی نہیں چلا۔ یس مسٹر رحمان۔ وہ جو حشاش بشاش ان کی بات سننے لگا کہ اس کی ساری بات سنتا ایک دم پریشان ہوا۔ آپ نے اسے بتایا کہ وہ ایک دم ہائپر ہوا؟ سر، وہ بہت غصہ کر رہی تھی۔ رحمان صاحب تو برے پھنسے۔ وہ اس ہوٹل کا ایڈریس لیتا، عاصم کو مختصراً ساری بات بتاتا وہاں سے نکلا۔ اپنے گاڑی کی سپیڈ فل رکھی ہوئی تھی۔ آئی سوئر ہیر خان، اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ یس مسٹر جبار خان، کمپنی کی سی او میں ہوں، ہیر خان، اور سب پروجیکٹس کی ہیڈ بھی میں ہی ہوں۔ آئندہ جو بھی بات ہوگی آپ مجھ سے کریں گے۔ وہ تو جیسے اسے وہاں حکم دینے کو بیٹھی تھی۔ مسٹر جبار نے اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس وقت ہیر اس سے اتنے غصے میں تھی کہ اس کی نگاہوں تک کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ موسٹ ویلکم مس ہیر خان، ہمیں خوشی ہوگی آپ کے ساتھ کام کر کے، بلکہ ایک خوبصورت سی او کے ساتھ وقت گزار کر، میرا مطلب پروجیکٹ پہ ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا کافی فائدہ ہوگا ہم دونوں کو۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا۔ ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے ساتھ چل کر
میرے لیپ ٹاپ پہ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں۔ مسٹر جبار اس کی خوبصورتی کو جلد از جلد کیش کروانا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت حسینہ اب تک عاشر خان نے کہاں چھپا رکھی تھی۔ شیور مسٹر جبار، لیٹس کم۔ وہ بھی پورے اعتماد سے کھڑی ہوئی اور مسٹر جبار کے ساتھ ان کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک لگژری روم تھا۔ وہاں جا کر ایک پل کو ہیر گھبرا سی گئی، پر اگلے لمحے پورے کانفیڈنس کے ساتھ مسٹر جبار کو دیکھنے لگی۔ یس مسٹر جبار، دکھائیے مجھے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے یہ بتائیں کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولتا ہیر کو الجھا گیا۔ کیا مطلب؟ اور یہ شرٹ کے بٹن کیوں کھول رہے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہی تھی۔ اب اتنی بھی بچی نہیں ہو کہ ایک روم میں ایک مرد کے ساتھ موجود ہو اور یہ تک نہیں پتا کہ شرٹ کیوں اتار رہا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال گیا۔ یہ دیکھو میری مضبوط باڈی، یقین کرو انجوائے کرو گی، لیٹس ہیو سم فن۔ اسے انگلیوں کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا اور ہیر کے دماغ میں عجیب سی غراہٹ بھرنے لگی۔ بہت جوانی ابل کے باہر آ رہی ہے تو ماں کو بولو کہیں اچھا سا رشتہ دیکھ کے شادی کر دیں، وہ لٹ مارنے والے انداز میں بولتی۔ دروازے کی جانب بڑھی کہ مسٹر جبار نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا اور دیوار کے ساتھ زور سے پٹخا۔ ہیر کی کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می! ہیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور مسٹر جبار کے چہرے پہ پڑا، جسے مسٹر جبار مزید غصے میں آ گیا اور ہیر کو بھی بدلے میں ایک تھپڑ جڑ دیا۔ ہیر لڑ کھڑا کر پاس پڑے سینٹرل ٹیبل پر جا گری۔ سچ شکر تھا کہ سر ٹیبل سے لگنے سے بچ گیا، لیکن ہلکی ٹکر لگنے سے اس کا دماغ تو ایک دم ہی سن پڑ گیا۔ تیری اتنی جرت، تو جبار ملک پر ہاتھ اٹھائے؟ جبار ملک کی ہاتھ توڑ نہ دے، وہ پھنکارا۔ تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ وہ مسلسل اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ہیر نے ایک دم اس کو پوری قوت سے دھکا دیا اور دروازے کی جانب بھاگی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے عاشر کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی ہیر کی جان میں جان آئی۔ عاشر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ کمرے میں گھس کے جبار ملک کو مارتا چلا گیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی؟ چھوڑو مجھے، وہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ ملک جبار کی بات پر عاشر کی بانچیں تن گئیں۔ اس نے اس قدر شدت سے اسے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پلٹ کر ہیر کو دیکھا۔ اس کی سخت غسیلی آنکھوں سے وہ خائف ہوتے پیچھے ہٹی تھی کہ عاشر نے اسے کلائی سے دبوچے اپنے ساتھ کھینچا اور وہ کھینچتی چلی گئی۔ عاشر سنو پلیز میری بات۔ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہلکان ہوئی، لیکن وہ اسی لیے ہوٹل سے باہر نکلا اور سیدھا اسے لے جاتے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ اب جب سپیڈ میں گاڑی آئی، اس سے دگنی سپیڈ میں واپسی کے راستے پہ گامزن تھی۔ ہیر نے دہل کے اسے دیکھا، پھر ونڈ سکرین پہ 2 جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا تھا۔ ہیر کی چیخیں بلند ہوئی تھی، جبکہ عاشر کو رہ رہ کر یہی بات غصہ دلا رہی تھی کہ وہ کیسے اس بے غیرت مرد کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اسی لیے سیدھا فارم ہاؤس داخل ہوا۔ اسے جو سزا دینے والا تھا وہ حویلی نہیں لے جا سکتا تھا، اسی لیے آج کی رات اسے فارم ہاؤس میں قید کر کے سزا دینے والا تھا۔ ہیر نے ملک جبار تک پہنچ کر اس کے پٹھان خون کو للکارا تھا۔ اب وہ کہاں رکنے والا تھا؟ تم چھوڑو، مجھے غلط کر رہے ہو۔ اسے کمرے میں لے جاتا بستر پر پٹخ گیا۔ اتنا بڑا فارم ہاؤس اور خاموشی میں ڈوبا ہوا، وہ بہت بری طرح سے سہم گئی جب اگلے پل عاشر نے اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر بستر پر ہی قابو کیا۔ عاشر پلیز، وہ سہم گئی۔ کیوں گئی تھی اس کمینے سے ملنے؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں اپنی نسوانیت، اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں؟ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ وہ رو رہی تھی۔ پہلی بار عاشر نے اسے یوں روتے دیکھا تھا کہ ایک دم اس کا دل پسیج گیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے سی ای او نہیں بنایا۔ مجھے غصہ آیا اور وہ بھی اسے صاف صاف وجہ بتا گئی۔ اور تم نے جو جھوٹ بولے مجھ سے، ان کا کیا؟ ہاں؟ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے اب کی بار گھمبیر لہجے میں بولا، کیسا جھوٹ؟ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ عاشر نے بمشکل خود پر ضبط پاتے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا اور بہت خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں اسے کوئی چوٹ پہنچائے۔ اس کے پیچھے ہٹتے وہ اپنی کلائیاں سہلاتے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے تم نے یہ نکاح صرف بچے کی خاطر کیا، اور اب بھی تمہاری فکر تمہارے بچے کی وجہ سے ہے کہ اسے کچھ نہ ہو جاتا۔ فکر نہیں کرو،
تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نہ جانے یہ الفاظ کہتے کیوں افسردہ ہو رہی تھی۔ صحیح کہا تم نے، مجھے میرے ہونے والے بچے کی بہت فکر ہے۔ اسے ایک دم واپس پیچھے تکیے پہ گرا گیا۔ اب جیسے اس کا انداز پھر سے بدلا۔ اگلے لمحے وہ اس کی قمیص کو اوپر کی طرف سرکا کے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرائی، جبکہ وہ دھیرے سے جھکتا اپنے لبوں کا لمس اس کے نرم و ملائم پیٹ پر بکھیرتا۔ اس کی سانسیں گہری کر گیا۔ وہ مشکل ہونٹوں کے کنارے کو اپنے دانتوں کے نیچے دبائے، اپنی سسکی کا گلا گھونٹا۔ وہ جس طرح سے لبوں کا لمس اور اپنی بیئرڈ کو اس کے پیٹ پر رگڑ رہا تھا، عجیب سی فیلنگز نے ہیر کو گھیر لیا تھا۔ وہ کسی اور جگہ اپنا لمس نہیں بڑھا رہا تھا، صرف اس کے پیٹ پر ہی محدود تھا۔ اس نے اپنی حد نہیں توڑی تھی، اور نہ جانے کیوں ہیر کا جی چاہا وہ اپنی ہر حد توڑ کر اس کی روح میں سما جائے۔ دھیرے سے اوپر ہوتا وہ اس کے چہرے پر پھیلے اپنی قربت کے رنگ دیکھ سکتا تھا، جو شدید طلب اختیار کر چکی تھی۔ میں نے صرف اپنے بچے کو پیار کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ واقعی میرا سب کچھ ہے، اور تم صرف ایک ہیر جسے صرف ایک کمپنی کی CEO بننا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہے میرا، ٹھیک 9 ماہ بعد تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ اس کے کان کے پاس جھکا، ہمارے بچے کی قسم۔ اس کے کان کی لو کاٹ گیا تو وہ سسکی تھی، لیکن وہ رات دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوتے بھی دور ہی رہے۔ دلہن بنی میرب اس وقت عاصم کے حواسوں پہ مکمل چھائی ہوئی تھی۔ منہ دکھائی میں وہی سونے کے کنگن دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ شاہ جی، یہ تو… اسے سچ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا گفٹ؟ اس کا دوپٹہ بہت دھیرے سے اتار کے ایک طرف رکھتا گھمبیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اچھا، آپ جانتے ہی مجھے کس قدر اچھے لگے تھے، لیکن یہ تو کافی ایکسپینسو تھے نا؟ پھر کیسے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ قیمت کی فکر نہ کرو، تمہارا شوہر اس قابل ہے کہ اپنی بیوی کی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر سکے۔ اسے ایک دن اپنے اوپر گراتا مخمور لہجے میں بولا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم اس کے اوپر برے طریقے سے گری تو پریشان ہوئی۔ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں، اپنی محبت کی بارش میں بھگو کے ٹھیک کر دو۔ اس کو اپنے اوپر مکمل گرا کے اس کے چہرے کے نین نقش میں کھونے لگا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کی جولری اتارتا ایک طرف رکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ جسارت کرنے لگا کہ وہ شرماتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ یار، آج تو ایسے مت کرو، بہت انتظار کیا ہے میں نے ان لمحوں کا، اب پاس آؤ میرے۔ اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ گیا تو وہ سسکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جب اگلے ہی پل عاصم نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سسکی بھر گئی، پر آج کی رات عاصم نے اس کی سسکیوں کی پرواہ نہیں کی اور اس پر حاوی ہوتا چلا گیا اور پوری شد و مت سے اپنا حق لیا۔ صبح ملگجے اندھیرے میں جب کانوں میں فجر کی اذان گونجی تو وہ کسمسا کر عاصم کے سینے سے سر اٹھاتے اس کی بیئرڈ والی گال پر نرمی سے بوسوں کی بوچھاڑ کر گئی۔ چہرے کو ایک دم مسکان نے چھوا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ شاور لے کر سوئے تھے۔ گہری نیند سے عاصم کو اس نے بیدار کر دیا۔ اس کی جانب کروٹ لیتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ شاہ جی، اٹھے نا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اسے جگہ کے ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ عاصم نے کسمسا کر اسے مزید اپنی باہوں میں جکڑا اور اپنے ہاتھوں کو اس کے جسم کے نشیب و فراز میں الجھانے لگا۔ اسے واپس رات والی پوزیشن میں آتا دیکھ میرب گھبرا گئی۔ پلیز شاہ جی اٹھ جائیں، وقت نکل جانا ہے۔ وہ روحاں سے ہوتے بولی، پہلے مجھے کس کرو میرے چہرے پہ، پھر دونوں ایک ساتھ نماز ادا کریں گے آج۔ تو میری امامت میں نماز ادا کرنا۔ اس کی پیشانی پہ لب رکھتا اس کا چہرہ خود پر گرائے اسے آرڈر دے رہا تھا۔ میرب نے نام آنکھوں سے مسکرا کر اس شخص کو دیکھا اور دھیرے سے جھک کے اس کے پورے چہرے پر باری باری بوسوں کی بوچھاڑ کر دی تو وہ بے چین ہوتا ایک دم اسے نیچے گراتا، بدلے میں اس کے لبوں پر جھکتا، اسے مکمل اپنی دسترس میں لیتا، اپنی تشنگی مٹاتا، اسے بے حال کر گیا۔ اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ ساری حدیں پار کر جاؤں۔ وہ پیچھے ہوتا بستر سے اٹھاتا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی کھڑا کر گیا۔ کھڑے ہوتے وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں نے مل کر وضو بنایا اور میرب نے شادی کی پہلی صبح اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ کی دی ہر نعمت کا ڈھیروں بار شکر ادا کر دیں۔ اسے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو ابھی تک آنکھیں میچے دعا مانگ رہا تھا۔
میر اب تو اس کے چہرے کی ایڈکٹ بنتی جا رہی تھی۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ عاصم کا چہرہ دیکھنا ہے تو وہ باوثوق ساری زندگی یہ کام کرتی۔ وہ دعا مانگ کے اس کی جانب متوجہ ہوا جو اسے ہی نہار رہی تھی۔ کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ وہ اشتیاق سے پوچھتے جائے نماز اٹھانے لگی۔ سچ بتاؤں؟ اسے اپنی باہوں میں بھرے واپس بستر پر آیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اسے پاگل کر رہی تھی۔ نیک اولاد۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا دھیرے سے بولا۔ تمیر اپنے شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہتی ہو اب؟ مزید 1 ماہ گزر جانے کے بعد جب عاشر نے ہیر سے بات کرنا بالکل بند کی ہوئی تھی تو وہ بے چین ہوتی اس کے آفس میں پہنچ گئی۔ روزانہ آفس آتی تھی، اپنے ذمے کے کام بھی کرتی تھی، عاشر کی چیئر پر بھی بیٹھتی تھی۔ عاشر اس کی جگہ بیٹھ کے بھی اپنے سارے کام بخوبی سر انجام دے رہا تھا، بنا کسی ایگو کے، یہاں تک کہ سی او کی حیثیت سے اسے مکمل اختیارات بھی دے چکا تھا، پر وہ پھر بھی بے چین تھی۔ وہ یہ سب پا کر خوش نہ تھی۔ عاشر نے اس سے کلام کرنا تک چھوڑ دیا تھا، اور آج وہ دل برداشتہ ہوتے اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تمہارا تھوڑا وقت چاہیے، وہ حق جتانے والے انداز میں بولی۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں، بیزی ہوں، بعد میں بات کرنا۔ وہ واپس فائل پر جھک گیا۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے فائل کھینچ کے ٹیبل پر پٹک گئی۔ عاشر نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو، وہ اسے گھورتے بولا۔ ابھی بڑھی کہاں، لیکن بڑھنے کا پورا ارادہ ہے۔ اس کی جانب جھک کر اس کی ٹائی کو کھینچ کے آنکھوں میں خماری بھرتے بولی۔ عاشر نے گھور کر اسے دیکھا، اپنی ٹائی اس کے ہاتھ سے چھڑائی اور نظروں کا رخ بدلا۔ عاشر پلیز مجھ سے بات کریں۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ عاشر نے اسے ایک دم اپنی طرف کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا گیا۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا اس کی بیلی کو اپنی مٹھی میں بھر گیا۔ ہیر نے آنکھیں بند کرتے ایک آہ بھری۔ اس کے انداز و اطوار وہ دیکھ چکا تھا، لیکن چاہتا تھا وہ خود اس کی طرف کھینچی چلی آئے، اور آج وہ آ ہی گئی تھی۔ مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ وہ جیسے آج ہمت جٹا کر سب سچ بول دینا چاہتی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں میں۔ اس کی کھردری انگلیوں کا لمس اپنی نرم سی بیلی میں پیوست ہوتا محسوس کرتے وہ گہری سانس بھرنے لگی، جسے شدید طلب جاگ رہی ہو۔ عاشر، مجھے کہنا ہے کہ ایک دم وہ اس کی بیلی پہ چٹکی کاٹ گیا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ عاشر نے کاندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ میں تو ایسا ہی ہوں۔ عاشر، مجھے کہنا تھا کہ وہ پریگننسی کی رپورٹ، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ جانتا ہوں جھوٹی ہے۔ عاشر نے اس کی بات مکمل کی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ پہلے دن سے جانتا تھا کہ وہ فیک رپورٹس ہیں، کیونکہ میں اس رات تمہارے نزدیک ضرور ہوا تھا، لیکن حدیں نہیں توڑی تھی۔ تم ہوش میں نہیں تھی، میں ہوش میں تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا، اسے اچھے سے اپنی گود میں ایڈجسٹ کر کے بٹھاتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ جب جانتے تھے تو پھر شادی کیوں کی؟ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عاشر اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ تمہاری بات کو سچ کرنے کے لیے وہ جو اس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس نے کہا بھی تو کیا؟ عاشر، کیا نہیں چاہتی تم کہ میں حد سے بڑھ جاؤں؟ وہ اسے گود میں اٹھاتا آفس سے باہر کی جانب پڑھنے لگا۔ مجھے نیچے اتارو، سب کیا سوچیں گے؟ وہ روحانسی ہوئی۔ سب کو پتا ہے تم میری بیوی ہو۔ وہ ایک پل کو تھما تھا، پھر جھک کر اس کے لبوں پر شدت بھرا بوسہ دیا۔ اب اپنے بچوں کی ماں بھی بنانا چاہتا ہوں، وہ اپنی بات کہتا اسی لیے آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہیر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یوں سچ بتانے پر عاشر اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرے گا۔ اسے لگا تھا عاشر اسے اس کے جھوٹ کی سزا دے گا، اور وہ سزا کے لیے ہی خود کو تیار کر کے آئی تھی، اور سوچ کے آئی تھی کہ اس سے کہے گی کہ ہر طرح کی سزا دے دے، لیکن اسے چھوڑے نہ۔ ان 2 ماہ میں وہ اپنے انداز سے اس کے دل میں اپنا مقام بنا گیا تھا۔ وہ اسی لیے آج سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا۔ آج کی ساری میٹنگز کینسل کر کے، سب کچھ ایک طرف کر کے وہ ہیر کے سنگ اپنا قیمتی وقت گزارنے آیا تھا۔ عاشر نے سوچ لیا تھا کہ جس دن وہ اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے گی، اسی دن وہ اسے معاف کر کے اپنا لے گا، اور آج اسے اپنانے والا تھا۔ روم میں آتے ہی وہ اسے واپس باہوں میں بھرے بستر پر گر گیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو ہیر کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں جب وہ اس پہ سایہ فگن ہوا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اسے خود پہ جھکتے دیکھ وہ منمنائی۔ اگر تمہارے قریب آ رہا ہوں
تو اس کا مطلب ہی ہے کہ معاف کر دیا۔ اس کے لبوں کا کنارہ چھوتے بولا، ڈو یو لو می؟ اس کا یہ سوال وہ سیدھا اس کے ہونٹوں کو شکنجے میں لیتا اسے اچھی طرح سے باور کروا گیا کہ وہ اسے کس قدر پیار کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اس پر چھاتا چلا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور کمرے میں ان دونوں کی قربت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ عاشر! اس کا شدت بھرا لمس اپنی شیرک پر گڑتا محسوس کرتی تڑپ اٹھی۔ روکنا مت مجھے آج۔ اس رات کیسے خود کو روکا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کتنا شیطان نے ورغلایا، تمہاری نازکی تک کو چھو چکا تھا۔ کتنا خود پر ضبط کیا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ آج تم نے خود کو خود میرے حوالے کیا ہے۔ آج کوئی حد نہیں، آج سب کچھ حد سے بڑھ کر ہوگا۔ اسے سختی سے باہوں میں بھیج گیا۔ میرا سانس بند ہو جانا ہے عاشر خان، وہ ہمیشہ سے پورے نام سے پکارا کرتی تھی۔ آج اپنی سانسیں بخشوں گا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی روح میں سماتا سارے صبر کے باندھ توڑ گیا۔ معنی خیز آہوں کے ساتھ وہ دونوں اپنے ہی روم میں رومانوی ماحول بنا رہے تھے۔ زبہیر نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو عاشر خان اسے معنی خیزی سے دیکھتا مسکرا رہا تھا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یار پتہ چلا یہ رات کو شادی شدہ ہو گیا ہوں، وہ بھی شادی کے 2 ماہ بعد۔ اس کے گال کو کھینچتا بولا، ہاں تو اس پہ میرا قصور ہے کیا؟ وہ ذرا سا اوپر ہوئی تو خود کو عاشر کی ہوڈی میں دیکھ اپنی بکھری حالت پر واپس نیچے ہو گئی۔ تمہارا ہی قصور ہے، اتنا وقت لگا دیا پاس آنے میں۔ ویسے اب 9 ماہ بعد تو ویسے بھی میں بابا بن جاؤں گا۔ وہ ذرا سا نیچے ہوا، بڑا یقین ہے تمہیں خود پہ؟ وہ زیر لب مسکرائی، ہاں ہے تو۔ کیوں رات کو تمہیں یقین نہیں آیا؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا بول رہا تھا۔ اس کی بات پہ ہیر کے چہرے پہ قاصر قضا کے رنگ بکھرے۔ پیچھے ہٹو، مجھے شاور لینا ہے۔ ایسے شاور لینا ہے؟ ابھی میرا دل کہاں بھرا۔ وہ پھر سے اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ میں بہت ماروں گی عاشر خان، دور۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب اس کی ہوڈی کو اتارتا دور اچھال گیا، اور وہ حیرت سے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی، جو بہت مزے سے اور معنی خیزی سے اس کو دیکھتا بہک رہا تھا۔ نزدیک آؤ میرے، اسے اپنی طرف کھینچتا کہ وہ کمفرٹر میں گھسی۔ عاشر خان بھی لائٹس آف کرتا اس کے کمفرٹر میں گھستا ایک بار پھر سے اس کی آہیں اور سسکیاں نکلوا گیا۔ وہ اس وقت میٹنگ روم میں تھا جب اچانک وہ دھاڑ سے دروازہ کھولے، ہاتھ میں فائل تھامے اندر داخل ہوئی۔ سب کی نظروں کا محور وہ بنی۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا وہ تڑپ ہی گیا۔ میٹنگ از اوور۔ وہ بنا مزید کوئی بات کیے اس کی جانب بڑھتا اس کو اپنے حلقے میں لیے اپنے آفس میں بند ہوا، جبکہ پیچھے عاصم نے سرنفی میں جھٹکتے سب سنبھالا۔ جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے پیچھے جنونی تھے۔ کیا ہوا میرے بیبی کو؟ آنکھوں میں آنسو، وہ اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھتا اور صوفے پر بیٹھتے اسے بھی گود میں بٹھاتا اس کو کس کے سینے میں بھینچ گیا۔ عاشر خان، آئی ایم پریگننٹ، وہ سوسو کرتے بولی، جس پر ایک پل کو عاشر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں بچا۔ اتنی خوشی کی بات تم یوں روتے ہوئے بتا رہی ہو؟ اس کے لبوں پہ چھوٹی سی جسارت کر گیا تو ہیر نے اس کے کاندھے پہ مکہ مارا۔ رپورٹ تو دیکھ لو پاگل، اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی تو عاشر خان نے رپورٹ اٹھا کر پڑھی تو ایک پل کو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جڑواں نہیں، اس کے 3 بچے ہو رہے تھے۔ مطلب ایک ساتھ 3 بچے؟ عاشر نے تھوک نکلتے اسے دیکھا۔ یار پٹھان ہوں، یہ تو عام سی بات ہے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اسے واپس خود سے لگا گیا تو اس کے سینے پر مکہ مار کے روتے روتے ہنستی۔ آئی ایم لکی، سب کچھ حد سے بڑھ کر ملا ہے مجھے، بیوی کا پیار بھی اور بچے بھی۔ وہ زوردار قہقہ لگاتے ہنسا تھا کہ ہیر نے اس کے ہونٹوں پہ زور سے کاٹا، اور اب عاشر خان نے بدلہ لینا تھا، اور ایک پٹھان کا بدلہ پھر پٹھان کا ہی تھا۔ سب نے کامنٹس کر کے بتانا ہے ناول کا پہلا پارٹ زیادہ مزے کا تھا یا دوسرا پارٹ۔